خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں. امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھیں. آج ہم میں سے ہر شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ بقرہ، اس میں 3 رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پر ہے. مسلسل بار بار جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائیں اور پھر اس دانے سے مزید دانے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کی خیریں پھیلتی ہیں، وہ تمام ثواب کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اکیلے آپ کے کھاتے میں جاتا. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے، وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کو غضب آیا ہے، توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے، اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا بولو بھائی ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا، ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آرام کریں، ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا، اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا. تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین، وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ غضب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جیسے مردوں کو ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آدھی کھجور صدقہ کر دیا کرو، اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. بھائی اگر ایک کھجور ہے نا، آدھی صدقہ کر دو. آج اللہ نے سب کو پیسہ دیا ہے. شوہر کی سے جو جیب خرچی ملتی ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں. اچھا آج کل صدقات و خیرات ہوتے کیوں ہیں؟ وہ بھی جو ٹھیک ہے، بلائیں ٹالنے کے لیے بھی صحیح ہے، بچوں کے صدقے اور فلانے کے صدقے اور فلانے کے نکالے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو ہمارے سر پہ کھڑی ہے؟ وہ ہے جہنم کی آگ، ہمارے گناہوں کا عذاب. اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہے نا، تو لوگ بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی بلا آنے والی ہے تو ٹل جائے. ٹھیک ہے نا، یہ بچ گیا، ٹرک کے نیچے آیا تھا، نیچے سے اسٹیکر ٹرک کے نیچے کوئی آ جائے تو اسٹیکر بن جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کراچی کے ٹرک ایسے. تو یہ بچ گیا تو صدقہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، شکر میں. لیکن اصل صدقہ کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا. اس کی فکر نہیں کرتے. صدقہ کر کے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. بھائی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو. صحابہ اس لیے کیا کرتے تھے. تو خواتین کو جو صدقہ اور خیرات ہے، وہ خواتین کو ایک بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنی اللہ نے آمدن دی ہے اس میں سے کیا کریں؟ صدقہ. اور اپنے رشتہ داروں کو کبھی کبھار اچھی اچھی چیزیں گفٹ کر دیا کریں. ٹائٹ قسم کا جوڑا جو عید پہ شوہر کی طرف سے ملا، وہ اپنی نند کو نا، نند کسے کہتے ہیں؟ شوہر کی بیوی بہن کو نا. وہ نند کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ سسرال سے رشتہ کیا ہو جائے. تو رشتہ داری جوڑنا بھی تو ہے نا. اور جو ٹائٹ والی ساڑی آئی تھی جہیز میں، وہ ساس کو دے دی. تو ہمارے معاشرے میں ہدیوں کا رواج کیا ہو رہا ہے؟ موقع پہ لین دین ہوتا ہے شو بازی کے لیے، موقع پہ نہ دیا کریں. جیسے میں نے بتایا نا، ہم کسی کو لفافہ نہیں دیتے، لفافے نہ دیں. موقع پہ ایک ڈھیلا نہ دیں.
اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں نا غیر متوقع وہ والا ہدیہ دے دیا کریں. اس ہدیے سے کیا ہوتی ہے؟ اور ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جب دیا جائے چھپا کے دیا جائے. آپ نے نند کو پوری دنیا کے سامنے دے دیا, اب نند بولے گی شو مار رہی ہے. نند کیا بولے گی؟ شو مار رہی ہے, سب کو دکھانے کے لیے مجھے دے رہی ہے. اور نند اپنی انسلٹ محسوس کرے گی, وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتی کبھی بھی, وہ ہمیشہ کیا محسوس کرتی ہے؟ انسلٹ, کیونکہ اس کو بے عزتی محسوس کرنے میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنی بے عزتی محسوس کرے گی کہ بھئی وہ اسے شو بازی کے لیے. ہر ایک کا دل اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے, تو اس لیے چپکے سے دو اور اس کو بولو بھائی کسی کو بتانا نہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے. ہمارے یہاں شو بازیاں ہو رہی ہیں, بار بار اس کو بتا رہے ہیں یہ میں نے دیا, یہ میں نے دیا, یہ ساڑی یہ تو میں نے دی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گھڑی یہ تو میں نے دی ہے. تو بار بار شو بازی شو بازی. تو اللہ کو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھو اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دیں گے تو اگر وہ قدر نہیں بھی کرتے اور آپ کے ہدیے کی قدر آپ کا یعنی شکر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو تکلیف. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں آج جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار میں اتنا اچھا ہوں اور ان کا بیہیویئر دیکھو میرے ساتھ. تو بھائی آپ اتنے اچھے اللہ کے لیے ہے نا, تو اللہ کا سلوک آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں؟ بھائی ہم نے اللہ کے لیے کیا, ہم تو کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے. ہم تو کسی کو ہدیہ دیں تو ہم تو یہ شو بھی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہدیہ یہ گفٹ ساس کو کس نے دیا ہے؟ بہو نے دیا ہے. تو شو بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں چھپا رہیے. میں اکثر اپنے رشتہ دار کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب آتے تھے گھر اپنے والد صاحب کو ایک اچھا اماؤنٹ پکڑاتے تھے اور کہتے تھے اپنی طرف سے رشتہ داروں میں یہ تقسیم کر دے اپنے نام سے, یہ نہیں بتانا کہ یہ کس نے دیے, میں نے دیے, تاکہ آپ کی ویلیو ہو. باپ کو عزت دے رہے ہیں نا کہ ابا آپ ابا ہیں, پتا چلے ابا کون ہے؟ آپ ہیں. اگر میں خرچ کروں گا گھر میں لوگ مجھے ابا سمجھنا شروع کر دیں گے. تو باپ کا پتہ چلنا چاہیے کہ گھر میں باپ کون ہے. آج کل یہی بڑا مسئلہ ہے, بیٹا تھوڑا سا پیسے والا آتا ہے تو ابا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. تو بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ گھر میں اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈائریکٹ بھی دیں, لیکن بہت سی رقم باپ کے ذریعے تقسیم کروائیں. اور یہ شو نہ کریں کہ یہ ابو کو میں نے دی تھی اور ابو جو تمہیں دے رہے ہیں نا یہ ابا یہ میں نے دی. نہ ابا آپ جانو آپ کی اولاد ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا, یہی شو ہوگا کہ آپ کھلا رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ ہے بھائی اللہ کے لیے. چھپاؤ اس کو, دکھا کے خرچ کرنے کی فضیلت اس وقت ہے جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو, ورنہ صدقہ کون سا بہتر ہے؟ چھپا کے دکھا کے, اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے بعض دفعہ تاکہ ایک بھائی خرچ کرے گا دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, معاشرے میں اس کا رواج, باپ خرچ کرے گا تاکہ اولاد کو ترغیب ہو. ایک صاحب تھے, مجھے ان کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان کو دیکھا بڑی سخاوت, اپنے بہن بھائیوں پہ بہت خرچ کرتے تھے. وہ ہر وقت بہن بھائیوں کو ہدیے بھیج رہے ہیں ہر وقت. میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ, بولو بھائی, میری پھوپھیوں پہ اور چاچوں پہ خرچ کرتے تھے. انہوں نے کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں سنا, اس صاحب نے کوئی تقریر نہیں سنی سخاوت پہ, اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے تو ابا سے یہ چیز کہاں ٹرانسفر ہو گئی؟ خود بخود بیٹے میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو اپنے, اگر آپ کی اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھے تو زندگی میں اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا. ارے یار بولو. آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ میرے بڑھاپے میں میری خدمت کرے, میرے سامنے اف بھی نہ کرے, تو بچے کی موجودگی میں اپنے باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو, گالیاں بھی دے باپ, جو مرضی کہے چپ. بیٹا پوچھے کہ ابا دادا آپ کو اتنا الٹا سیدھا بولتے ہیں, آپ کچھ بولتے نہیں, تو آپ بولو بیٹا وہ دادا کس بات کے ہوئے پھر ہے بھائی؟ بیٹا وہ دادا ہیں, دادا کو اللہ نے حق دیا ہے, دادا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ میرا باپ ہے. میں اس کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ نہ بولے بچے کو کہ میں اس لیے نہیں بول رہا تاکہ تم بھی نہ بولو. بچہ بولے گا تو سیاست ہے. بولے بیٹا باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی جاتی, یہ چیز بیٹا سیکھے گا. جن خاندانوں میں یہ رواج ہے ان کے بچوں نے اگر ماں باپ کے حقوق پر تقریریں نہیں بھی سنی ہوتی
پھر بھی وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اور جن کے گھروں میں رواج نہیں ہے, گھنٹوں گھنٹوں سالوں کو بٹھا کے نا ترغیبیں دیتے رہو, ایک ایک گھنٹہ میں تو دیکھ رہا ہوں نا, پھر بھی وہ برداشت نہیں کرتے. تو ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے, گھر میں سخاوت کا ماحول. تبھی نبی نے کیا فرمایا, گھروں کو قبرستان مت بناؤ, کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو, تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں, گھر کی خواتین بھی دیکھیں کہ بھئی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے میاں. اب گھر کی خواتین کیا دیکھ رہی ہیں, وہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, فلم دیکھ رہا ہے, کنڈی لگائی ہوئی ہے, پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو آپ کی اولاد پھر یہی ہوگی, وہ بھی کنڈیاں لگا لگا کے بیٹھے گی. تو بہت اپنے آپ کو بھائی سنبھالنا پڑتا ہے. تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے کیا بتائے طریقے, تو خواتین کو بھی چاہیے کہ کیا کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس حساب سے صدقات و خیرات کریں. اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اپنے میاں کو ترغیب دے دیں کہ بھئی آپ اپنی آمدن میں سے کچھ اللہ کے لیے بھی خرچ کیا کریں, اللہ کی قسم بہت ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے کنجوس میاں دنیا میں پائے جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ایسے ایسے خاندانی کنجوس رکھے ہوئے ہیں نا, ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے یا اللہ ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے, لیکن پہلے یہ جہنم میں جائیں گے, ان لوگوں سے جہنم بھر جائے گی. ہم ٹھیک ہے, ہم بھی کوئی سخی نہیں ہے, لیکن یا اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں بہنوں کی وراثتیں کھائے ہوئی ہیں, بیویوں کا مہر کھائے ہوئے ہیں, گھر میں پڑے ہوئے ہیں, بیویوں سے جاب کرا رہے ہیں, بیویاں جاب کر کر کے کما کے میاں کو بھی کھلا رہی ہے, سسرال کو بھی. جب میں ایسی خواتین کے فون آتا ہے نا, میں کہتا ہوں اللہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا وہم ہونے لگا ہے کہ ہم بھی کہاں جائیں گے, جنت میں. ہم بھی گناہگار ہیں, نالائق ہیں, مگر اللہ کا بڑا فضل ہے اتنے نالائق نہیں ہیں. تو ایسے ایسے خاندانی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ خاندانی کا لفظ مولانا تاج مل صاحب سے کہا, میں نے کہا حضرت آپ کا درس بڑا خاندانی ہوا, مجھے کیا ہوتا ہے یہ خاندانی, وہ اس ٹرم سے واقف نہیں ہے نا. پھر ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ یہ خاندانی, اصل میں یہ خاندانی لفظ میں نے پتہ ہے کہاں سے سیکھا ہے. ایک آدمی مجھے والد صاحب کی وراثت میں جو پیسے ملے تھے نا, میں نے کاروبار میں لگا دیے. تبھی تو میں اب لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو پیسے نہ پکڑاؤ. تو وہ ایک بندہ تھا, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی, اور وہ میرے پاس آیا, کچھ پیسے میرے لوگ کھا گئے تھے. تو وہ بندہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو. میں نے کہا یار میں نے تو جس کو بھی پیسہ دیا وہ کھا گیا. کہہ رہا دیکھو جب بھی کسی کو پیسہ دو نا تو یہ دیکھ لینا وہ بندہ خاندانی ہونا چاہیے. ایسے چالاک لوگ ہیں دنیا میں. وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے, خاندانی. میں سید ہوں اور جو مرضی ہے, خاندان اچھا ہے میرا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی ہے نا اس نے. ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے اس خاندانی آدمی کو دے دی, اور وہ خاندانی ایسا شاٹ ہوا کہ اس کے خاندان کا ایک فرد بھی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے, سمجھ رہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے. جو کسی کو آپ نے کاروبار کے لیے پکڑا دیا, ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے اپنے پیسے کسی کو پتہ نہیں 1 کروڑ روپے دیے, وہ دے نہیں رہا. میں نے کہا اگر وہ دے دے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ. میں نے کہا آپ انہیں 1 کروڑ دے دیے. بیوقوف اس لیے ہے کہ دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں تو اس کو حماقت آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا, پھر بھی دے دیے اس نے, تو دنیا کے لحاظ سے وہ بیوقوف ہی ہے. تو یہ خاندانی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے آیا ہے. تو باتیں بکھر رہی ہیں جلدی ٹوٹی پھوٹی, جو اللہ نے کہلوا دی. تو بھائی صدقات و خیرات کرو, اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ وہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں محبوب سے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں. نماز, حج, زکوٰۃ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. اتنی سخاوت ہے, حالانکہ تھا کیا نبی کے پاس, گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مگر جو آ رہا ہے وہ دریا کی طرح بہ رہا ہے. اتنی سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. رمضان میں تلاوت زیادہ اور صدقات و خیرات زیادہ, یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو, دل میں بٹھا لو, کان سے سن لو, دل میں بٹھا لو. عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں, کچھ چیزیں ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے, کوئی اسپتال بنا لیں گے, اچھے کام کریں گے ہم.
یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھودوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یہ یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھیکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں، مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ تو کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکال ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسے تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے، تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے، جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے، تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہری سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ اس کو کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کی اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے، پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہے انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہے کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے
اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. ایک دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ہی ڈوب گئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے، میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں، لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے، پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس، ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی، ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے، تو آپ کہو بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے، بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا، 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے، یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے، مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں، تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا، بات کیا چل رہی تھی. ہاں بندہ میرے پاس آیا، رہتا پوش ایریا میں، مالدار علاقے میں، مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا، آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی، پورا پروفٹ آپ کا، مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بولے ڈوبے تو اس کے ڈوبے. اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا، صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو، کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے، او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے. اور ثواب کا معنی ہے نا، تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں، کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے، ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر گیا تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا تو اب تو ختم نا. صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کو بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال دو، کہہ رہے ہیں نہیں 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 ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا، لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے، وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے، جب میدان حشر ہوگا نا، بہت سختی کا دن ہوگا، تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو بھوک لگ رہی تھی، کسی نے آپ کا اکرام کیا، تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے، تھک گئے ہو تو بیان ختم کر دیتا ہوں، بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے، آپ بھوکے تھے اور آسان مثال، آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو، پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو، ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول. احترام نہ کرنا گناہ ہے، کس کا وہ سوال ہی پھٹ گیا. یہ جس نے پوچھا ہے زبانی پوچھ لے بھائی. آخری کا ہے کا احترام نہ کرنا گناہ ہے، اس سے پہلے کیا لکھا ہوا تھا؟ شاید یہاں سے کچھ نکل آئے. بیوی کا احترام نہ کرنا، بیوی کا احترام نہیں ہوتا، بیوی سے محبت ہوتی ہے. احترام کا کیا مطلب؟ توہین نہ کرے اس کی. مفتی صاحب اگر ہاتھوں میں الفی لگ جائے اور ہٹانا بھول جائے تو وضو اگر نہیں ہوگا،
چاہے بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر رہ جائے. یہاں بھی بڑے بڑے فنٹر ہیں, فوراً حدیث پیش کر دیں گے, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, کہ نبی نے فرمایا میری امت سے بھول اور چوک کو معاف کر دیا گیا ہے. تو مولوی لوگ کہتے ہیں ایلفی بھولے سے لگی ہو, بعد میں دیکھا ایلفی لگی ہوئی ہے تو نماز لوٹانی پڑے گی. حدیث میں تو آتا ہے, حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اگر بھولے سے کی ہوئی غلطی معاف ہوتی تو بھولے سے ہی تو سجدہ صاحب ہوتا ہے نماز میں. جو غلطی جان کرو تو نماز ہوتی نہیں ہے. نبی نے بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تھی تو کیا کیا تھا؟ سجدہ صاحب کیا تھا. آپ حج میں بھولے سے خوشبو لگا لو, دم واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھولے سے معاف کا مطلب گناہ نہیں ملتا. جب کوئی کام بھول سے یا غلطی سے رہا, یہ مسئلہ کہ روزے میں بھولے سے اگر کھا لو تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اس پہ الگ سے حدیث موجود ہے, روزہ مستثنی ہے اس سے. تبھی ہم کہتے ہیں روزے میں بھولے سے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ الگ سے حدیث ہے. غلطی سے کھا لیا تو ٹوٹے گا روزہ. غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھے سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوا, حالانکہ ختم ہو چکا تھا, اور آپ 2 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے, تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوا, کیونکہ بھولے سے نہیں ہوا, یہ غلط فہمی میں ہوا ہے. آپ سمجھے سورج غروب ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا, آپ نے پکوڑے کھانا شروع کر دیے, بعد میں دیکھا ابے اذان تو آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو یہ بھولے سے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ غلطی سے. لہذا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس میں آپ نے وضو میں غرارہ کیا, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, اگر یاد ہی نہیں ہے پھر تو بھولے سے ہوگا. لیکن آپ نے کہا فنٹر بننے کی کوشش کی, غرارہ میں احتیاط سے کروں گا تاکہ پانی حلق میں نہ جائے, لیکن پانی پھر بھی چلا گیا, تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ بھولا نہیں ہے, یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے. ہاں کفارہ نہیں ہوگا, کیونکہ کفارہ تو جرم پہ ہوتا ہے, اور جرم ہے نہیں کیونکہ غلطی سے ہوا ہے نا, جان کر نہیں کیا آپ نے, تو کفارہ نہیں ہوگا, لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر ایلفی لگ گئی نا تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وضو نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی ایڑی ہلکی سی خشک رہ گئی تھی, تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, تباہی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی جو خشک رہ جاتی ہیں. تو پراپر وضو کرنا پڑے گا. اسلامی احکام آسان ہے, لچکدار نہیں ہے.